بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی کی دوسری کتاب کے 45ویں سبق کو پڑھیں گے۔ تو ہمارا آج کا سبق ہے حکایت دہم، یعنی 10واں قصہ۔ یہ صفحہ نمبر 28۔ تو آج کے سبق میں ہم 10واں اور 11واں، 12واں اور 13ویں قصے کو پڑھیں گے۔ تو ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ کہہ رہے لقمان حکیم را حکایت دہم، 10واں قصہ۔ لقمان حکیم را گفتند، لقمان حکیم سے پوچھا گیا۔ تو یہ لقمان حکیم یہ کہتے ہیں کہ نبی تھے، ایک مشہور حکیم گزرے ہیں، اور بعد نے کہا کہ وہ نبی تھے، لیکن ان کے ولی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ نے ادب اور دانائی کی باتیں کس سے سیکھی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بے ادبوں سے، اس لیے کہ ان کی وہ تمام باتیں جو مجھے اچھی نہیں لگی ان سے میں نے پرہیز کیا، اور اس طرح میں با ادب بن گیا۔ تو وہی لوگوں نے پوچھا لقمان حکیم را گفتند، لوگوں نے لقمان حکیم سے پوچھا ادب از کے آموختی، کہ تو نے ادب کس سے سیکھا ہے؟ آموختن سے آموختی ہے، حاضری کا صیغہ، کہ تو نے ادب کس سے سیکھا؟ گفت، تو لقمان حکیم نے جواب دیا بے ادباں، بے ادبوں سے، کہ ہرچہ از عیشا در نظرم ناپسند آمد، کیونکہ ان کی جو بات، ہرچہ از عیشا ان کی جو باتیں، در نظرم میری نظر میں، ناپسند آمد ناپسند ہوئی، ازا پرہیز کردم میں نے ان باتوں سے پرہیز کیا۔ قطعہ نگویند از سر بازیچہ حرفے، نگویند از سر بازیچہ حرفے، تو بازیچہ کے معنی یہ لفظ جو ہے با اور یعنی بازی اور چہ سے مرکب ہے۔ تو بازی کے معنی کھیل کے آتے ہیں، اور چہ یہ کلمہ نسبت ہے، تو اسی سے بنی ہے بازیچہ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ نگوین از سر بازیچہ حرفے، کھیل کے خیال سے کوئی ایسی بات نہیں کہتے۔ لوگ مذاق کے طور پر، کھیل کے طور پر بھی کوئی ایسی بات نہیں کہتے۔ نگوین از سر بازیچہ حرفے، لوگ مذاق کے طور پر بھی کوئی ایسی بات نہیں کہتے۔ قضا پندے نگیرت صاحب ہوش، کہ اس سے ایک سمجھدار آدمی نصیحت حاصل نہ کرے۔ قضا کہ اس سے پندے نصیحت، نگیرت حاصل کرے، صاحب ہوش عقل مند آدمی، سمجھدار آدمی، کہ اس سے ایک سمجھدار آدمی نصیحت حاصل نہ کرے۔ یعنی جو سمجھدار اور عقل مند ہوتے ہیں وہ لوگوں کے مذاق میں کئی باتوں سے بھی نصیحت اخذ کر لیتے ہیں، نصیحت حاصل کر لیتے ہیں۔ وگر صد باب حکمت پیش نادا، اور اگر دانائی کی 100 باتیں بھی ایک بیوقوف کے سامنے ہو، وگر صد باب حکمت پیش نادا، اور اگر دانائی کی 100 باتیں بھی ایک بیوقوف کو بخوانند پڑھ کر سنائیں، تو آیدش بازی سے درگوش، تو اس کے کان میں مذاق ہی معلوم پڑتی ہے۔ یعنی بیوقوف آدمی کے سامنے اگر ہم عقل مندی کی باتیں بھی کریں تو وہ اس سے نصیحت اخذ نہیں کرتا، حاصل نہیں کر پاتا، بلکہ اسے مذاق سمجھتا ہے۔ تو یہ ہمارا حکایت دہم ختم ہو گیا۔ اب آگے حکایت یازدہم، 11واں قصہ۔ عابد را حکایت کنن، کہ بشب دہمن طعام خوردے۔ تو کہہ رہے ہیں عابد بہت مرتبہ چکا ہے، عبادت گزار کہتے ہیں، اسی سے نکرہ ہے عابد را حکایت کنن، کہہ رہے ہیں کہ ایک عابد کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ بشب دہمن طعام خوردے، کہ رات کو
دہمن، دہمن 10 سیر، 10 سیر کہ بشب دہمن طعام خوردے کہ رات کو 10 سیر کھانا کھا جاتا، یعنی رات میں 10 سیر بہت زیادہ کھانا کھا لیتا تھا۔ بشب دہمن طعام خوردے رات میں 10 سیر کھانا کھاتا، و تا سحر در نماز ایستادے اور صبح تک نماز کے لیے کھڑا رہتا، یعنی رات میں بہت کھانا کھا لیتا اور رات بھر نماز پڑھتے رہتا ہے۔ جیسے میں کہیں سفر کرنا ہو تو ہم جو ہے گاڑی کے ٹنکی کو فل کروا لیتے ہیں، اسی طرح وہ نماز پڑھنے کے لیے بہت کھانا کھاتا تھا اور رات بھر نماز پڑھتا تھا۔ صاحب دل بشنید، تو ایک صاحب دل نے ان کے بارے میں سنا، وگفت اور کہا، اگر نیم نان بخور دے کہ اگر یہ آدھی روٹی کھاتا، و بخفتے اور سو جاتا، بسیار ازیں فاضل تر بودے تو اس سے بہت زیادہ بہتر ہوتا، یعنی یہ کوئی تقوی کی بات نہیں ہے اور یہ شریعت کے مزاج کے موافق نہیں ہے کہ آدمی بہت زیادہ کھانا کھائے اور رات بھر عبادت کرے، بلکہ آدمی کم کھانا کھائے اور تھوڑی عبادت کرے، یہ بہتر ہے زیادہ کھانا کھا کر عبادت کرنے سے۔ یہ ان عابد صاحب نے، ان عقل مند آدمی نے، نیک آدمی نے بات کہی۔ قطعہ اندروں استعام خالی دار، اور اس کی وجہ اس شعر کے اندر، اس قطعے کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اندرون استعام خالی دار، اندرون کہتے ہیں اندر کو، تو کبھی اس سے جو ہے پیٹ مراد ہوتا ہے، کبھی دل مراد ہوتا ہے، اس لیے کہ پیٹ بھی اندر ہے اور دل بھی اندر ہے بدن کے اندر۔ اندرون استعام خالی دار، پیٹ کو کھانے سے خالی رکھ، تا درا نور، نور معرفت بینی، تاکہ تو اس میں معرفت کا نور دیکھے۔ تو آدمی جب زیادہ کھانا کھا لیتا ہے تو معرفت کا نور اس کو حاصل نہیں ہو پاتا ہے۔ تہی از حکمت بعلت آں، تو اسی وجہ سے دانائی سے خالی ہے کہ پوری استعام تابینی، کہ تو ناک تک، بینی کے ناک، کہ پوری استعام تابینی کہ تو ناک تک کھانے سے بھرا ہوا ہے۔ تو زیادہ کھانا یہ شریعت کے موافق نہیں ہے اور اس سے جو ہے معرفت کا نور حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو آگے ہے حکایت 12، یعنی 12واں قصہ۔ تو کہہ رہے ہیں، گلہ کردم پیش یکی از مشائق، شیخ سعدی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، گلہ کردم پیش یکی از مشائق، مشائق میں سے ایک کے پاس میں نے شکایت کی کہ فلاں بہ فساد من گواہی داد، کہ فلاں شخص نے میری خرابی کے لیے گواہی دی ہے، کہ فلاں بہ فساد من گواہی داد، کہ فلاں شخص نے میری خرابی کے لیے گواہی دی ہے۔ گفت، تو انہوں نے کہا، ان مشائخ یعنی ایک جو بڑے مشائخ تھے انہوں نے کہا، جواب دیا، بصلاحش خجل کن، تو اس کو نیکی سے شرمندہ کر دے، اس نے تیرے بارے میں فساد کی گواہی دی ہے، خرابی کی گواہی دی ہے، تو اس کے ساتھ بھلائی کرنے کی کر تاکہ وہ شرمندہ ہو جائے۔ گفت، تو انہوں نے کہا، صلاحش خجل کن، تو اس کو نیکی سے شرمندہ کر دے۔ نظم، تو نیکو روش باشتا بد سگال، تو یہ ہے ایک شعر ہے کہ بدسکال کہتے ہیں، یہ بدسکال سین کے کسرے کے ساتھ ہے، برا سوچنے والا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ تو نیک رویش باش، تو نیک چلن رہ، تا بد سگال، تاکہ دشمن، یعنی برا سوچنے والے، تا بد سگال، تاکہ دشمن، بہ بد گفتن تو نیابت مجال، تیرے عیب بیان کرنے کی طاقت نہ ہو، تاکہ دشمن میں بہ بد گفتن تو نیابت مجال، تیری برائی کرنے کی گنجائش نہ پائے، یعنی آدمی کو ایسی چال چلنی چاہیے کہ دشمن بھی برائی کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو اور برائی کرنے کی نہ سوچے۔ چو آہنگے بربت، تو یہ لفظ بربت ہے، تو سارنگی کو کہتے ہیں، ایک قسم کی ہوتا ہے، جیسے بانسری ہوتی ہے اسی طرح ہوتا ہے سارنگی۔ تو کہہ رہا ہے، چو آہنگے بربت بود مستقیم،
جب سارنگی کی آواز درست ہوتی ہے، چوں آہنگ بربط بود مستقیم، جب سارنگی کی آواز ٹھیک ہوتی ہے، کہ از دست مطرب خورد گو شمال، تو گویے سے کب کان اٹھواتی ہے، تو چو اچھا کہ از دست مطرب خورد گو شمال، تو وہ گانے والے کے ہاتھ سے کب گوشمالی کھاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب کسی باجا یا سارنگی جس کو کہتے ہیں، اس کی آواز خراب ہو جاتی ہے تو اس کی کھوٹیاں اور تار ایڈ کر اس کی آواز درست کی جاتی ہے۔ یعنی جس طرح ہم کسی کان کو ایڈ کر اس کو سجا دیتے ہیں نا، تو اسی طرح جب بربط کی باجے کی آواز خراب ہو جاتی ہے تو اس میں جو کھوٹیاں اور تار ہوتے ہیں اس کو ایٹھا جاتا ہے تاکہ ٹھیک ہو جائے۔ تو جب وہ بربط یا باجا ٹھیک ہو تو اس کو کوئی اس کے تاروں کو کوئی نہیں ایٹھے گا، اس کی کھوٹیاں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا، ٹھیک رہے گی۔ اسی طرح اگر تو بھی ٹھیک ٹھاک رہے گا تو تجھے بھی کوئی گوشمالی نہیں کرے گا، تجھے بھی کوئی برا نہیں کہے گا، چھیڑ چھاڑ نہیں کہے گا۔ یہ ہمارا ہو گیا۔ اب آگے ہے حکایت 13 یعنی 13واں قصہ۔ تو کہہ رہے ہیں یکی از مشائق شام را پرسیدند، شام ایک شہر کا نام ہے، ایک ملک کا نام ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یکی از مشائق شام کے بزرگوں میں سے ایک سے پرسیدند لوگوں نے پوچھا کہ حقیقت تصوف چیست، کہ تصوف کی حقیقت کیا ہے؟ گفت، تو انہوں نے جواب دیا ازیں پیش طائفہ بودن، کہ دنیا میں ایک جماعت ہوتی تھی، یعنی ابھی ہمارا جو زمانہ ہے اس سے پہلے ایک جماعت تھی۔ ازیں پیش طائفہ بودن، دنیا میں ایک جماعت ہوتی تھی، در جہاں دنیا میں ازیں پیش طائفہ بودن در جہاں، ایک جماعت دنیا میں اب سے پہلے دنیا میں ایک جماعت ہوتی تھی، بصورت پراگندہ، جو سورج سے پراگندہ، وہ بمعنی جمع، اور دل سے مطمئن ہوتی تھی۔ یعنی ہم سے پہلے ایک صوفیہ کی ایک جماعت تھی جس کو ہم دیکھتے تو بظاہر ان کے کپڑے پھٹے پرانے ہوتے تھے، بال بکھرے ہوتے تھے، ہے نا، یعنی ظاہر ان کا خراب ہوتا تھا، لیکن ان کا دل بالکل جمع ہوتا تھا اور ان کے دل کے اندر اللہ کی حقیقی معرفت ہوتی تھی۔ وہ امروز، اور اب آج خلقے ایسے لوگ ہیں، وہ امروز خلقے بظاہر جمع بدل پراگندہ، اور آج ایسے لوگ ہیں بظاہر جمع جو بظاہر مطمئن ہیں، و بباطن پراگندہ، اور دل سے پراگندہ ہے۔ یعنی آج جو جماعت ہے وہ صوفیہ کی جماعت ہے، وہ ان کا ظاہر تو بہت اچھا ہے، وہ اچھا لباس پہنتے ہیں، بڑے بڑے جبے قبے اور دستار اور عمامے باندھتے ہیں، لیکن ان کا حقیقی معاملہ یہ ہے کہ ان کا دل اللہ سے لگا ہوا نہیں ہے۔ چوں ہر ساعت از تو بجائے رود دل، جب ہر وقت تیرا دل بھٹکتا رہتا ہے۔ چوں ہر ساعت از تو بجائے رود دل، جب ہر گھڑی تیرا دل ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے گا، بتنہائی اندر صفائے نبینی، تو تنہائی میں دل کے اندر صفائی اور پاکیزگی نبینی نہیں دیکھ سکتا۔ ورت مال و جاہ است و زرع و تجارت، اگر تیرے پاس مال و مرتبہ و کھیتی و تجارت سب کچھ ہے، چو دل و خدا اس خلوت نشینی، جب تیرا قلب اللہ کی طرف سے ہے تو تو گوشہ نشی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ہے اور وہ ایک مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہا ہے، 24 گھنٹہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہا ہے، تو وہ اس کو ہم جو ہے خلوت نشین، ظاہر اسی کو خلوت نشین شمار کرتے ہیں کہ آدمی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہا ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے جو اپنے تجارت کے اندر لگا ہوا ہے، جو اپنے کھیتی باڑی کے اندر لگا ہوا ہے، اپنے مال کے اندر لگا ہوا ہے، لیکن اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے، تو یہ آدمی بھی خلوت نشین شمار ہوگا۔